وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رضا کے لیے بیٹے کی قربانی کا حکم اور ان کی تعمیل اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والوں کو سنت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے قربانی کا عمل مشروع قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے اب آنے والی ہر ملت کے لیے یہ مشروع قرار دے دیا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو بہیمۃ الانعام، یہ جو چوپائی ہیں، یہ جو جانور ہیں، ان پہ میرے اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرنا ہم نے تمام امتوں کے لیے مشروع قرار دے دیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے مجھ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، یاد رکھو ہر گھر کی طرف سے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک جانور، چھوٹا جانور قربان کرنا یا بڑے میں ایک حصہ، یہ پورے گھر کی طرف سے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ،
کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا مال ہے کہ وہ ایک چھوٹا جانور پورے گھر کی طرف سے خرید سکتا ہے، یا پھر اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے جانور میں سے ایک حصہ خرید سکتا ہے، اپنے گزر اوقات کے علاوہ اتنی اس کے پاس مالی وسعت ہے کہ وہ چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا حصہ وہ خرید سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس عمل کو نظر انداز کر دیں، ایسا نہ کریں۔ فلا یقربن مصلانا، جو اس عمل کو اہمیت نہ دے پھر وہ ہمارے عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے بھی تشریف نہ لائے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو طاقت تو پاتا ہے کہ ایک چھوٹا جانور یا ایک بڑے جانور کا حصہ خرید سکتا ہے، اتنی وسعت ہے کہ اپنے باقی اخراجات کے علاوہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، پھر بھی وہ نہ کرے، کہ سال بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے جو اتنا نہیں کر سکتا، وہ عید پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ عیدگاہ بھی نہ آئے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی رسالت والی زندگی کے بارے میں صحابہ گواہی دیتے ہیں۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد، ہجرت کے بعد ہر سال نبی کریم علیہ السلام عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ ایام نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں دوران سفر بھی آئے، کہ جب آپ جہاد کے سفر پہ ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ کے یہ ذی الحجہ کے ایام آئے، گھر سے دور ہونے کے باوجود سفر کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ازواج کی طرف سے بھی قربانیاں کی اور صحابہ کرام نے بھی کی۔ اور یہ جو مدینہ کا نبی کریم علیہ السلام کا دور ہے کہ جس میں صحابہ فرماتے ہیں ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، اگر معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایسا نبی کریم علیہ السلام کے لیے کٹھن معاشی حالات کا دور تھا کہ مہینہ مہینہ بھر جو ہے وہ گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اس کے باوجود ہر سال نبی کریم علیہ السلام قربانی کرتے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سائل نے جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ قربانی فرض ہے یا واجب، بعض احباب اور آج کے معاشرے کی اکثریت ایسے مسائل تب پوچھتی ہے جب اس عمل سے جان چھڑانی ہو کہ یہ فرض ہے یا سنت۔ جناب عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، میں پیغمبر کا صحابی ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ مسلمان بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ سائل پھر سوال دہراتا ہے
کہ جناب بتائیے کہ قربانی کرنی فرض ہے یا سنت ہے؟ وہ پھر جواب دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے، پھر یہی جواب دیتے ہیں، اور ساتھ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اب سن لیا، میں نے بتا دیا کہ پیغمبر نے ان ایام میں قربانی کی ہے، اب تجھے کون سی دلیل درکار ہے؟ جب تجھے پتہ چل گیا، میں بتا رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پیغمبر بھی قربانی کرتے تھے، صحابہ مسلمان بھی قربانی کرتے تھے، اب تو بھی اسلام کا دعوے دار ہے تو تجھے بھی کرنی چاہیے۔ تجھے حیل و حجت کا سہارا لے کر ہمیں اس عمل سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا دیا ہوا مال سال بعد اس انداز میں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اتنا مال خرچ کر دیں تو اللہ اس کا کئی گنا زیادہ دنیا میں دے گا، جو اللہ کا ہم سے وعدہ ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اور یہ اس کے پیچھے پس منظر میں جو واقعہ ہے، ذرا اس کو تو ذہن میں لائیں کہ ہم تو یہ چند ہزار کا، یہ 20-25 ہزار کا ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے لیتے ہیں، یا ایک چھوٹا جانور سارے گھر کی طرف سے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، مگر وہاں تو جانور کی بات نہیں۔ 90 سال کی عمر میں بوڑھے والد نے جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کے لیا، جب وہ جوانی پہ قدم رکھتا ہے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ اسی لگتے جگر کو اپنے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم اس سے بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس عمل سے بھی دریغ نہیں کرتے، مصمم ارادے سے اپنا بوڑھا باپ، اپنا لگتے جگر جو ہے اس کی گردن پہ چھری چلا دیتا ہے۔ ہمارے تو چند ہزار کے حصے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے تو اپنی رضا کے لیے ہمارے ساتھ تو جو ہے وہ قلیل سا جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ رکھا ہے، مگر اگر اسی اصل طرز عمل کو اللہ باقی رکھ دیتے، مشروع قرار دیتے کہ ہمیں اولاد میں سے ہر سال ایک بیٹا قربان کرنا پڑتا، تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے کہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا کچھ ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے کہ کبھی ہمیں ایک رات بھی زندگی کی بغیر کھائے پیے بھوک میں اللہ نے نہیں گزرنے دی، کہ جتنی زندگی ہم اور ہمارے اہل و عیال گزار چکے ہیں، ایک رات بھی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایسی گزارنی نہیں دی کہ ہم اور ہمارے بچے بھوکے سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ ہماری ضروریات جو ہے وہ میں مانگے پوری کر رہا ہے، تو اپنی رضا کے لیے اللہ نے یہ جو عمل مشروع رکھا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ چند ہزار خرچ کر کے اللہ کی رضا یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اس جوش اور جذبے سے کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک جانور یا جانور کا حصہ ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے میری خود کی جان، ساری اور اولاد، سارا مال بھی قربان کر کے اللہ راضی ہو سکے، میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو اصل مقصود ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا بھی دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس کو رسم بنا کے اس کو جو ہے وہ منانا شروع نہ کر دینا، اس دن کو بھی یہ تمہاری جانوروں کے گوشت کا، خون کا، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو مقصود وہ تمہاری نیت، وہ تمہارا ارادہ، وہ تمہارا جذبہ ہے کہ تم نے یہ کام کس لیے کیا۔ تو ہمیں بھی جانور خریدتے وقت، قربانی میں حصہ ڈالتے وقت یہی نیت رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے،
اگر بیوی کی فرمائش، بیٹوں کا اصرار، بچوں کا مطالبہ، یا برادری میں رشتہ داروں میں ناک کٹنے کے خوف سے یہ عمل کریں گے، یا پھر جیسا اکثریت کے ذہن میں ہوتا ہے دوسروں کے لیے دکھلاوا، اپنے جو ہے وہ خاندان میں، گلی محلے میں اپنی ٹھاٹھ باز، شان و شوکت کے لیے، تو یاد رکھیے جس نیت سے یہ کام کریں گے وہی چیز ملے گی۔ کل قیامت کے دن ایسی نیت سے کیے ہوئے جو کروڑوں روپے خرچ ضائع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے کروڑوں خرچ کیا تھا نا، لوگوں نے واہ واہ کر دیا، اب اجر کیا مانگتا ہے؟ اجر بنتا ہی نہیں۔ بیوی کی رضا مطلوب تھی، بیوی راضی ہو گئی، بچوں نے مطالبہ کیا، اصرار کیا، ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، جس ارادے سے تو نے وہ کام کیا وہ کام تیرے ارادہ پورا ہو گیا، اب اجر کی ڈیمانڈ کیسی؟ تو نے تو مجھے راضی کرنے کے لیے، اجر کے لیے تو وہ کام کیا ہی نہیں، تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو نے تو بیگم کی رضا کے لیے، برادری کی رضا کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا تھا، راضی ہو گیا، تیرا بدلہ پورا ہو گیا، اب مجھ سے کیا مطالبہ کرتا؟ تو گویا اس عمل میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ خلوص نیت ہے کہ اس عمل سے صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور دوسرے نمبر پر چونکہ یہ مالی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں صرف پاک مال قبول کرتا ہے، خالص حلال کی کمائی سے اگر یہ عمل ہوگا تو پھر اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اگر اس میں حرام کی آمیزش بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں حرام کی آمیزش بھی ہو، 1,00,000 کا جانور خریدتے ہیں، صرف 1,000 حرام کی کمائی کا، باقی سب حلال کا ہے، قربانی قبول نہیں، کیونکہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، جیسے اللہ خود پاک ہے اسی طرح 100% پاک مال ہی اللہ اپنے راستے میں قبول کرتے۔ خلوص نیت کے بعد دوسری اہم ترین شرط جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ اس راستے میں خرچ کی ہوئی مکمل رقم خالص حلال کی ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے سنت طریقے کے مطابق اس کو کرنا بھی لازمی شرط ہے، ورنہ قرآن گواہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول کی اطاعت میں عمل ہوگا، اجر ملے گا، اس پہ اللہ کی رضا اور اجر و ثواب ملے گا اگر اللہ رسول کے بتلائے سکھلائے طریقے کے مطابق ہوگا، اگر اپنی خواہشات کی بنا پر ہوگا، سنت کو نظر انداز کر کے ہوگا تو وہ باطل اور ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو قربانی کی شرائط جو سنت نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، سب سے پہلی بات کہ نماز عید پہلے ادا کریں گے، نماز عید کی ادائیگی کے بعد جانور قربان کریں گے۔ اگر جانور پہلے قربان کیا، نماز عید بعد میں ادا کی تو وہ قربانی نہیں، عام جیسے قصائی جانور ذبح کرتے ہیں ویسے وہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ غلطی میں ایک صحابی نے ایسے ہی کیا، خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے جانور کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے، اس نے پہلے یہ کام کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت لے کے پہنچا، پوچھا تو فرمایا میں نے تو صبح ہی کر لی تھی، فرمایا اب دوسری کر، فرمایا اب دوندا جانور تو نہیں ہے، خیرہ ہے، فرمایا تو کر دے، اب تیری مجبوری ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو اگر کسی نے عید کی ادائیگی سے پہلے جانور قربان کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے اس کی قربانی کے جانور کی ذبح کا جو ہے وہ وقت شروع ہوتا ہے، جو ہے وہ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح
جو بڑے جانور والی ہیں جن میں جو ہے وہ 5-7 افراد شریک ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام افراد وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی مقام پہ جو ہے وہ نماز عید ادا کریں اور اس کے بعد جانور قربان کریں۔ یہ نہیں کہ 5 افراد ہیں، کچھ جو ہے وہ 6 بجے پڑھ کے جانور کے قربان کر دیں، بعد جو ہے وہ 7 بجے عید پڑھیں۔ سبھی ایک عیدگاہ میں جا کے نماز عید ادا کر لیں۔ جب سب حصے دار جن کے اس میں جانور میں حصے ہیں وہ نماز عید ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ جانور قربان کریں۔ اور جانور خریدتے وقت سنت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم دوندہ جانور جو ہے وہ اس راستے میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ ایک پہلے نمبر پر تو وہ تمام عیوب سے پاک ہو، جیسے اللہ طیب خود پاک مال سے خریدا ہوا جانور قبول کریں گے، اسی طرح اللہ بے عیب ذات اور اللہ کے راستے میں جو جانور قربان کیا جائے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، کسی قسم کا اس میں عیب نہیں، لولا لنگڑا، کان کٹا ہوا، کان میں سراغ، سینگ ٹوٹا ہوا، لا کر کمزور کے ہڈیوں میں گودا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام جانور کے جو ہے یہ عیوب بیان کیے ہیں، ان سے منع کیا ہے کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے حکماً فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کے موقع پر جو جانور قربان کرو وہ کم از کم دوندہ جانور ہونا چاہیے، کم از کم دوندہ یا پھر دوندے سے اوپر، تیگا چوگا چھگا، کم از کم وہ جانور دوندہ ہونا چاہیے۔ الفاظ کیا ہے؟ لا تذبحوا، نہ ذبح کرو، الا مسنہ، صرف دوندہ جانور ذبح کرو، کم از کم دوندہ یا دوندے سے اوپر جو ہے وہ عمر کا ہونا چاہیے۔ الا ان یاسر علیکم، ہاں جتنا تمہارا بجٹ ہے، دوندہ مہنگا اتنے میں ملتا نہیں ہے، یعنی دوندہ مل تو رہا ہے مگر تمہاری سکت نہیں، بجٹ کم ہے، مہنگا مل رہا ہے، جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں اتنے کا دوندہ ملتا نہیں، یا پھر ویسی مارکیٹ میں وہ جانور جو ہے وہ بڑی عمر کے شارٹ ہیں، تو پھر بھی تمام اجناس سے نہیں۔ اللہ نے قربانی کے لیے قرآن میں 3 جگہ پہ جہاں قربانی کا ذکر کیا وہاں بہیمۃ الانعام اور انعام کا ذکر کیا ہے، اور پھر خود سورہ انعام میں بہیمۃ الانعام کی اللہ نے وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا نام لے کر تم نے جانور قربان کرنے ہیں نا، 8 ازواج، یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ پھر مزید اللہ نے وضاحت فرما دی، من الزان 2 ومن الماعز 2، اور اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2، کہ یہ جو 8 نر اور مادہ ہیں، یہ جو 4 جوڑے ہیں نا، ان میں بھیڑ کی نسل ہے، بھیڑ کا نر اور مادہ ہے، بکری کا نر اور مادہ ہے، اسی طرح اونٹ کا اور گائے کا نر اور مادہ ہے، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مختلف معاملہ ہے بھینس کی قربانی کا۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں فرق ہے کہ نہیں۔ جن احباب کے نزدیک گائے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، یہ بھینس بھی گائے ہی کی نسل ہے، گائے ہی کی نسل کا جو ہے وہ ایک جانور ہے جسے ہم بھینس کہتے ہیں، اگرچہ بعض صفات گائے سے مختلف ہیں مگر حقیقت میں ہے یہ گائے ہے، گائے کی نسل ہے۔ تو ان کے نزدیک قرآن کی اس آیت میں گائے کا ذکر ہے، بھینس بھی گائے کی نسل ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی، ورنہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں کہ یہ 4 جوڑے ہیں، 8 نر اور مادہ ہیں، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ انہی انعام کا ذکر اللہ نے 3 مرتبہ میں، 2 مرتبہ سورہ حج میں، 1 مرتبہ سورہ انعام میں اللہ نے قربانی کا جہاں ذکر کیا، انعام کا ذکر کیا، بہیمۃ الانعام کا جو ہے وہ سورہ انعام میں ذکر ہے، اور ساتھ ان کی وضاحت بھی ہے کہ یہ بہیمۃ الانعام یہ 4 جنس کے جو ہے وہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ تو اس لیے جس جنس کے بارے میں بعض کا خیال ہو کہ قربانی ہوتی ہے، بعض کا ہو کہ نہیں ہوتی، تو ہمیں ایسے شک شبے والے کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچنے کا
حکم دیا ہے کہ اس سے تم اپنا دین بچا لو گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو گے، شک شبے والے کام میں نہ پڑو۔ تو بھینس کون سا مفت آتی ہے؟ تو جب آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانور خرید ہی رہے ہیں تو وہ جنس اس کا انتخاب کرے جس میں کوئی جو ہے وہ ڈاؤٹ والی بات نہیں، کوئی شک والی بات ہی نہ ہو، بالکل کلیئر ہو کہ اس کی قربانی مشروع ہے، تو وہ جانور قربان کریں۔ اور اس کی عمر کے لحاظ سے کم از کم جو ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ کم از کم دوندے عمر کے جانور یا اس سے زیادہ عمر کا جانور قربان کرنا ہے۔ ہاں اگر دوندہ ملتا نہیں ہے، جب ملتا ہے تمہاری سکت نہیں ہے، پھر ان چاروں جنس میں سے صرف ایک جنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَتَذْبَحُوا جَزَةً مِّنَ الظَّانِ، کہ یہ چار اجناس ہیں، مگر اب دوندہ ملتا نہیں، تو جو غیر دوندہ جنس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا وہ صرف بھیڑ کی نسل کا ہے، نہ گائے کی نسل سے، نہ اونٹ کی نسل سے، نہ بکرے کی نسل سے، کہ یہ چار اجناس کے نر اور مادہ میں سے دوندہ ملتا نہیں، خرید نہیں سکتے، پھر صرف بھیڑ کی نسل میں سے جو ہے وہ کھیرا جانور تم قربان کر سکتے ہو، اگر مارکیٹ میں دوندہ ملے نہ، جب ملتا ہو مہنگا ہو تمہارے بجٹ میں مل نہ سکے، پھر یہ کام کر سکتے ہو۔ اگر بآسانی دستیاب ہے تم جو ہے وہ اتنے جانور کا حصہ خرید سکتے ہو، پھر جو ہے یہ دوندہ جانور میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک غیر شرعی معاملہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے معاشرے میں، کہ ہم جو ہے وہ عقیقوں کے حصے بھی جو ہے وہ قربانی کے حصوں میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ شرعی لحاظ سے اس میں وسعت ہے۔ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد یا 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ جفت اور طاق والا کوئی جو ہے یہ پتیوں میں حصوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا معاملہ ہے کہ یہ 3 5 7 ہی ہونے چاہیے، جفت ہو جائیں طاق ہو جائیں۔ صرف شریعت نے بتلا دیا کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، اکیلا کر دے، ایک آدمی 7 گائے کر دے، 2 مل کے گائے کر دیں، 3 مل کے اونٹ کر دیں، 4 مل کے کر دیں، زیادہ سے زیادہ اونٹ میں 10 شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، اور اس میں 2 ہو جائیں 4 ہو جائیں، جفت ہو جائیں طاق ہو جائیں، یہ شرعی لحاظ سے کوئی قید نہیں ہے۔ اور اس میں جیسے اللہ نے جو ہے وہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں مکمل ضابطہ حیات ہے، قربانی کے بارے میں بتلایا، عقیقے کے بارے میں بھی بتلا دیا۔ قربانی میں تو 7 بڑے جانور میں حصے ہو سکتے ہیں، مگر عقیقے میں حصوں والی بات نہیں، وہاں چھوٹے جانور مشروع ہیں، لڑکی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور، لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور۔ یہ جو ہے مسنون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلایا ہے وہ عقیقے کا مسنون طریقہ ہے، اور ہمیں بھی وہی حکم دیا ہے۔ لہذا جس میں جو ہے یہ ایسے معاملات جو ہے وہ بعض احباب فقہی سہارا لے کر جو ہے وہ اس میں عقیقے کے جو حصے شامل کر دیتے ہیں، ایسی قربانی میں ہم جو ہے وہ حصہ نہ ڈالیں جس میں ساری قربانی کے حصے ہوں، ہمیں وہ جانور میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی اور ہمارے اس عمل کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ اور چونکہ عید کا چاند وہ اگلے جمعہ سے پہلے جو ہے وہ نظر آ جائے گا، ممکن ہے منگل کو جو ہے وہ اگر 29 پہ ہوا اللہ کو منظور تو منگل کو چاند نظر آ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو چاند نظر آنے سے لے کر جانور قربان کرنے تک وہ نہ ناخن تراشے گا، نہ سر کے بال، نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے گا۔ تو جس گھر کی طرف سے سربراہ نے قربانی کرنی ہوتی ہے سارا گھرانہ شریک ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ان کاموں کی ضرورت ہے تو منگل کے دن ہمیں مغرب سے پہلے یہ کام کر لینے چاہیے۔ اگر نہیں کر سکے تو پھر جانور قربان کرنے کے بعد یہ کام کریں۔ جنہوں نے قربانی کی سکت نہیں ہے نہیں بھی کرنی وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، قربانی جتنا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ